صحرائے کربلا میں صدائے کربلا جب سنی بانوں نے ردا دے علمدارے حسین یعنی بے جان ہوا دریا وہ غم خارے حسین غیر اکبر نہ رہا مددگار حسین اور ٹکڑے ٹکڑے جو برادر نظر آیا ہو بازو کو بازو کٹے پایا ہو لاشا کس پیار سے چھاتی سے لگایا ہوگا اپنا منہ خون بھرے چہرے سے ملایا ہوگا سرنگوں ہوگا علم خاک بری ہوئے گی مشک تیروں سے سیدھی پا دھری ہوئے یہ وہ کہتی تھی کہ روتے ہوئے سرور دیکھتے ہی انہیں دل بیوں کے بھرا سرنگوں خاک بسے خیمے کے اندر اور چچا کے لیے روتے ہوئے اکبر جب علمدار کے ماتم میں بیان ہونے لگے دیکھ کر زوجہ عباس کو شہر
ندامت ہے مجھے تم سے کما جا کے عباس ہوئے قتل بمیدان قتال اب میں جیتا رہوں بے ان کے نہ یہ کیجو خیال کہ یہ دونوں کے دل میں جو محبت آئی ماں بھی رونے لگی بیٹے کو برقت صدائے کربلا عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے ساحل پابے قرار ہے یا رب قرار دے عباس ہائے کیسے سر پر پڑا ہے گرز بریدہ ہیں دونوں ہاتھ ہے کون جو شہید کی زلفیں سنوار دے عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے زندہ ہے بعد قتل بھی عباس کی وفا زندہ ہے بعد قتل بھی عباس کی وفا نیزے پسر چڑھاؤ تو سر کو اتار دے عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے آنسو بہا بہا کے اسیروں نے کی دعا آنسو بہا بہا کے اسیروں نے کی دعا اللہ ان
شہیدوں کو جلدی مزار دے عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے فدوی کی شاعری پا نائے کبھی خزاں فدوی کی شاعری پا نائے کبھی خزاں اے رب کربلا تو مسلسل بہار دے عباس ہائے کیسے سکینہ کو پیار دے ساحل پا بے قرار ہے یا رب قرار دے صدائے کربلا صبر انسان کو جینے کی ادا دیتا ہے، صبر انسان کو جینے کی ادا دیتا ہے، صبر انسان کو انداز وفا دیتا ہے، صبر انسان کو راہ حق کا پتہ دیتا ہے، اور صبر انسان کے رتبوں کو بڑھا دیتا ہے، صبر انسان کے رتبوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے شاکر بندے، ہیں جو ہر حال میں اللہ کے شاکر بندے، ساتھ معبود ہے ان کے جو ہیں صابر بندے۔ صبر برداشت بھی ہے، قوت اظہار بھی ہے، ڈھال مومن کی اگر ہے تو یہ ہتھیار بھی ہے۔ پیش کرنا ہے مجھے آج ایک ایسا کردار، خدمت آل محمد تھا فقط جس کا شعار، پے کرے مہر و وفا، پے کرے صبر و ایثار، لوٹ دے سارے زمانے کو وہ ایسا جرار، لوٹ دے سارے زمانے کو وہ ایسا جرار۔ حکم شبیر کو ہر حال میں وہ مانتا تھا، مرضی شاہ کو خالق کی رضا جانتا تھا۔ زیغم حق کا پسر ان کی طرح شیروں کا شیر، کربلا میں نہیں ثانی کوئی جس کا وہ دلیر، جنگ کرنے پہ جو آئے تو لگے لاشوں کے ڈھیر، نام بھی ایسا کہ جس میں کہیں آتا نہیں زیر، نام بھی ایسا کہ جس میں کہیں آتا نہیں زیر۔ وہ تمنائے علی ابن ابی طالب ہے، نام عباس بن غالب کل غالب ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اس نے بچپن سے سنا تھا یہی مادر کا کلام، تیرے آقا شہ دین اور ہے تو ان کا غلام، تیرے مالک تیرے مختار شہنشاہ انام، بھائی مت کہنا کبھی یاد یہ رکھنا ہے مدام، ارے تو کسی طور کسی سے بھی نہ ڈرنا عباس، اور حکم شبیر سے سرتابی نہ کرنا عباس۔ اور کربلا کا اسے معلوم تھا کچھ احوال، اس کے دل میں یہی آ جاتا تھا رہ کے خیال، کیسے ممکن ہے شہیدی پہ پڑے وقت ملال، میرے ہوتے ہوئے دم کس میں ہے، کس کی ہے مجال۔ اور کربلا اس کی تھی منزل یہی جادہ اس کا، اور کربلا کے لیے کیا کیا تھا ارادہ اس کا۔ اور ہائے افسوس نہ کچھ کر سکا جب وقت پڑا، دل کا دل میں ہی رہا پورا ارادہ نہ ہوا، حکم شبیر کا پابند تھا مجبور رہا، جب بھی غیظ آیا شہیدی نے اسے روک دیا۔
اور صبر کر لیتا تھا، ہر چند کے غم کھاتا تھا، اور روک لیتے تھے جو شبیر تو تھم جاتا تھا۔ اور ساتھ کو کر دیا بند ڈال نبی پر پانی، اور شر پہ آمادہ تھے سب ظلم و ستم کے بانی۔ تب علمدار نے شمشیر زنی کی ٹھانی، غیظ میں جنگ پہ تیار تھا حیدر ثانی، اور سن کے آواز آتش بچوں کی تھراتا تھا، سن کے آواز آتش بچوں کی تھراتا تھا، ارے لے کے تلوار وہ خیمے سے نکل لاتا تھا۔ اور صبح عاشور ہوا جنگ کا رن میں آغاز، جب بھی لڑنے کے لیے جاتا تھا کوئی جانباز، اب بڑھ کے خود جانے کو کہتا تھا یہ شے کا دمساز، روک دیتے تھے مگر اس کو شہنشاہ حجاز، اشک پیتا تھا تڑپ جاتا تھا غم کھاتا تھا، ارے صبر کرتا تھا فقط کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اور سامنے نظروں کے سب یاور و انصار گئے، رن میں لڑنے کو سبھی مونس و غمخوار گئے، ایک ایک کر کے سبھی شاہ کے دلدار گئے، ایک ایک کر کے سبھی شاہ کے دلدار گئے، اور رن سے جیتے نہ پھرے جتنے مددگار گئے۔ اور صبح سے لاشیں اٹھائیں کوئی چارہ نہ رہا، ارے ضبط کر لینے کا عباس کو یارہ نہ رہا۔ بہر تسلیم جھکا سامنے شیخ زرغام، سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے شہنشاہ امام، اور جوڑ کر ہاتھوں کو شے سے کیا تب اس نے کلام، ہیں سخی ابن سخی آپ میں ادنا ہوں غلام، منبع جود و سخا بہر سخاوت بخشیں، ضبط ہوتا نہیں اب رن کی اجازت بخشیں۔ بولے شبیر کہ جاؤ میرے بھائی جاؤ، نہر پر قبضہ کرو، داد شجاعت پاؤ، اور پیاسے بچوں کے لیے نہر سے پانی لاؤ، اور مرضی رب ہے اگر خیر سے واپس آؤ، اور داغ فرقت ہمیں اپنا دکھانا بھائی، ایسی غربت پہ ہمیں بھول نہ جانا۔ پھر یہ فرمایا کہ غصے میں نہ آنا بھائی، حیدری غیظ نہ میدان میں دکھانا بھائی، جنگ پر دھیان نہ کرنا چلے آنا بھائی، مشق لے جاتے ہو بھر کر اسے لانا بھائی، اور تیغ کا کام کہاں رن میں شجاعت کے لیے، ارے نیزہ ایک لے لو فقط اپنی حفاظت کے لیے، لے کے وہ مشک و علم صاحب ایثار چلا، اور پانی لانے کے لیے شہ کا علمدار چلا، سوئے میدان خلف حیدر کرار چلا، اور شور فوجوں میں ہوا بھاگو علمدار چلا، اور ایسی ہیبت تھی غضنفر کی ستمگر بھاگے، ایک دو کا نہیں مذکور کہ لشکر بھاگے۔ نہر کے گھاٹ پر پھر قبضہ جمایا اس نے، پانی پیروں پڑا پر منہ نہ لگایا اس نے، پانی لانا ہے مجھے آیا تھا ایقان کے ساتھ، بھر کے مشکیزہ چلا غازی بڑی شان کے ساتھ، اور لے کے مشکیزہ ترائی سے جو نکلا جرار، رخ غضنفر نے کیا سوئے امام ابرار، جتنے بھاگے تھے پلٹ آئے وہ سب ظلم شیار، ارے پھر سمٹ آئی ہر ایک سمت سے فوج کفار، ارے شور تھا شاہ کا یہ جانی نہ جانے پائے، ارے روک لو پیاسو تلک پانی نہ جانے، ارے کر دی ہر سم سے آدھا نے جو اس پر یلغار، اور زخم پر زخم لگاتے تھے لعین و غدار، ارے مشک تیروں سے بچاتا رہا کتنا جرار، ہو گئے شان قلم چل گئے تلوار کے وار، اور پیاس کا اس کو سکینہ کی خیال آتا تھا، مشک بچ جائے یوں ہی اس پر جھکا جاتا تھا،
اور کٹ گئے شان مگر غازی کسی سے نہ رکا، ارے مشک دانتوں میں دبائے ہوئے بڑھتا ہی گیا، مشک پر آ کے اچانک ہی جو ایک تیر لگا، جتنا پانی تھا وہ سب سامنے آنکھوں کے بعد، قصد پھر جانے کا عباس نے پھر چھوڑ دیا، ارے اپنے رہوار کو مقتل کی طرف موڑ دیا، اور ناگہاں فرق علمدار پہ گرز لگا، اور ڈگمگانے لگا رہوار پہ وہ جان وفا، ارے منہ کے بل گر پڑا وہ پہ کرے تسلیم و رضا، ہائے کس یاد سے شبیر کو دی اس نے صدا، اور لے سلام آخری آقا یہ عنایت کر دیں، ارے آپ زحمت نہ کریں دور سے رخصت کر دیں، اور سن کے غازی کی صدا دوڑے شہنشاہ انام، میرا بھیا ہے کہاں کرتے تھے اکبر سے کلام، خاک اور خون میں غلطاں تھا علی کا زرخام، دیکھ کر حال یہ روتے ہوئے کہتے تھے امام، بھائی آیا ہے ذرا آنکھیں تو کھولو عباس، حال کچھ اپنا کہو منہ سے تو بولو عباس، اب بولے عباس کے آقا کرے پوری چاہت، آنکھ میں خون ہے بھرا کیسے میں دیکھوں صورت، اور پھر کہا خیمے میں لے جائیں نہ میری میت، ارے مجھ کو آئے گی سکینہ سے نہایت غیرت، مجھ کو آئے گی سکینہ سے نہایت غیرت، اور میں ہوں مجبور مجھے اس کا علم ہے آقا، اور کر نہیں سکتا قدم بوسی یہ غم ہے آقا، بولے شبیر کہ منہ ہم سے نہ موڑو بھیا، اور ساتھ رہنے کا جو وعدہ ہے نہ توڑو بھیا، اور رشتہ جاں کو اجل سے تو نہ جوڑو بھیا، اور ہم کو کفار کے نرغے میں نہ چھوڑو بھیا، اور فوج کفار کو کچھ اور جسارت ہوگی، اور تم نہ ہوگے میرے بھیا تو قیامت ہوگی، اور مجھ پہ کرتے ہی رہے ہوتے ہو رخصت عباس، ارے صبر کرتے ہی رہے ہوتے ہو رخصت عباس، کس قدر کرتے ہو تم مجھ سے محبت عباس، ارے بھائی اب تک نہ کہا مجھ کو ہے چاہت عباس، ارے آج تو کر دو یہ پوری میری حضرت عباس، پے کرے صبر نے وہ طرز سخن چھوڑ دیا، اور بھائی ایک بار کہا غازی نے دم توڑ دیا، اور آئے جب مشک و علم لے کے شہنشاہ زمان، خیمہ اہل حرم میں تھا قیامت کا سما، ہر طرف سینہ زنی نالو آہو افواہ، اب قلم روک لے بے باک نہیں تاب و تما، واقعہ سارا بیاں تو نہیں کر پائے گا، ارے کارواں صبر کا یہ دور تلک جائے گا، صدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک، الذین کلامہم نور و امرہم رشد ووصیتہم التقوی وفعلہم الخیر وعادتہم الإحسان وسجیتہم الکرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا
وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا صلوات بر محمد مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔ دیکھیے ایک چیز اگر آدمی دیکھے، میں آپ سے سوال یہ کروں کہ غرور یا گھمنڈ کرنا یا اپنے آپ کو برتر سمجھنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ ہر آدمی یہ جواب دے گا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ صاحب میں ہندوستان کا بہت بڑا خطیب ہوں، اور میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، مجھ سے بہتر اس کائنات میں کون ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر پلٹ کے میں یہ کہوں کہ مجھ سے بڑا کون ہے، میں اہل بیت کے در کا غلام ہوں، تو اب پھر کوئی آدمی برا کہنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو عزت دار سمجھنا، فخر کرنا نہ بری بات ہے نہ اچھی بات ہے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آدمی جس چیز پر فخر کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے۔ اس موضوع کے تحت اب اگر ہم آ کے دیکھیں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ اپنے فضائل میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک نے جو فضائل عطا کیے ہیں امیر المؤمنین کو، اس میں بھی اس نے کسی کو علی کا شریک قرار نہیں دیا ہے۔ ہر چیز پر وہ چاہیں تو فخر کر سکتے۔ ہمارے آپ کا معاملہ ہے، کیا کوئی انسان اس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ واقعاً ہم جنتی ہیں؟ آج تک آپ نے کہیں پڑھا کہ امیر المومنین نے کبھی فخر کیا ہو کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ولی اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں قسیم الجنہ ہوں، میں قسیم النار ہوں؟ کہیں فخر کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ ملتی ہے جہاں امیر المومنین نے اپنے آپ کو صاحب عزت بھی بتایا ہے اور اپنے آپ پر فخر بھی کیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہی یہ فقرہ جس کو میں نے آج عنوان کلام قرار دیا ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اتنا سب کچھ دیا اللہ نے کہ جس چیز پر چاہے میرا مولا فخر کر سکتا ہے اور اپنے کو عزت دار کہہ سکتا ہے، مگر کسی چیز پر فخر نہ کر کے مولا کائنات نے ایک فقرہ جس کو عنوان کلام قرار دیا، فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔ پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے یہی بہت ہے فخر کرنے کو کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ بس یہی آج کی مجلس کا عنوان ہے، چونکہ 8 محرم کی مناسبت ہے اس لیے۔ اور جناب کسی بھی زیارت میں، کربلا میں 72 شہداء ہیں، پوری زیارت میں ائمہ معصومین کے شہداء کربلا کے دیکھیں تو صرف ایک ذات حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہے کہ جس کی زیارت کے فقرے میں یہ جملہ آتا ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو عبد صالح پر۔ یہ کیوں؟ آخر کیا خصوصیت ہے حضرت عباس علیہ السلام کی کہ اتنے سارے افراد میں ان کو عبد صالح کہا گیا؟ صلوات بر محمد چنانچہ اب ہماری گفتگو یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ مولا نے کیا فرمایا؟ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔ پالنے والے، پہلے عبدیت سمجھ لی جائے، پھر آتے ہیں کہ آخر عباس کو عبد صالح کیوں کہا گیا۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ یا آخر عبدیت کیا چیز ہے؟ آپ قرآن مجید دیکھیں یا روزمرہ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض کیجئے ایک جگہ ہم نماز پڑھانے پہنچ گئے اتفاقاً، مغرب کی نماز پڑھائی، تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن سید الرسل. جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی، یہ ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے آ کے دھیرے سے کان میں کہا کہ وہ مولانا نماز گڑبڑ ہو گئی. میں نے کہا کیا کر دیا میں نے؟ وہ کہا تشہد گڑبڑا دیا آپ نے. میں نے کہا رکو عشاء میں ٹھیک کر دوں گا. اب عشاء کی نماز شروع کی ہم نے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن خاتم انبیاء. دیکھیے جب دین کا معاملہ آئے تو نہ تعلقات کی کوئی حیثیت ہے، نہ رشتہ داری کی کوئی حیثیت ہے. یہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے مومنین آپ لوگ اپنی اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجئے، مولانا نے نماز آپ کی گڑبڑ کر دی. میں نے کیا گڑبڑ کر دی؟ کہ نہ مغرب کی نماز میں تشہد تمہارا صحیح رہا، نہ عشاء کی نماز میں تشہد تمہارا صحیح رہا. میں نے کہا مغرب میں نے پڑھا تھا اشہد ان محمدن سید الرسل، عشاء میں پڑھا میں نے اشہد ان محمدن خاتم انبیاء. کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں نے کہا عبد کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے بندہ. اور میں نے کہا میں نے کیا پڑھا؟ سید الرسل، پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں. عشاء میں نے پڑھا خاتم انبیاء، پیغمبر سارے نبیوں کے خاتم ہیں. وہ بڑی چیز ہے یا یہ بڑی چیز ہے؟ سارے مجمع کا جواب کیا ہوگا کہ آپ چاہے جتنا بڑا جملہ کہہ دیجئے، لیکن دنیا میں کسی شخص کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک سید الانبیاء کی بندگی کا اعلان نہ کر دیا جائے. اب غور فرمان ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے لیے خدا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. اس کے لیے بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ ساری فضیلت اپنی جگہ، ساری خصوصیت اپنی جگہ، جب تک میرے حبیب کی بندگی کا اعلان نہیں کرو گے تب تک میں کسی کی نماز قبول نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب کہ بندگی ہے کوئی اہم چیز، عبدیت ہے کوئی بڑی اہم چیز، کہ اگر رسول اللہ کی عبدیت کا اعلان نہیں کیا تو نماز چلی جائے گی. تو سوچنا پڑے گا آخر کیا ہے بندگی. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا بغیر باپ کے. ہنگامہ ہوا جب جناب مریم لے کر کے آئیں. دیکھیے ہمارے اور آپ کا معاملہ اور ہے. ممبر سے اترنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ جملہ بعد میں کہنا چاہیے تھا، یہ فقرہ پہلے کہنا چاہیے تھا، یہ والا فقرہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ارے یہ تو جملہ بھول ہی گئے. یہ ہمارے آپ کے لیے ہے، لیکن قرآن جو لفظ جہاں ہے اس میں پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ یوں ہوتا تو ایسے بہتر تھا. اگر یہ آپ نے سوچا تو ہمارا ایمان جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ کہیں گے یا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا یا بہتر کے بجائے اللہ نے خراب جملہ رکھ دیا. دونوں صورتوں میں الوہیت میں فرق آتا ہے. لہذا قرآن میں جو لفظ جہاں جس ترتیب سے ہے وہی مناسب ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا لے کر کے جناب عیسیٰ کو آئیں. قوم والوں نے دیکھا بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے گود میں بچہ. فوراً اعتراض کر بیٹھے لوگ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس بی بی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا؟ اب قرآن کیا کہتا؟ فاشارت الیہ. جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کر دیا کدھر؟ بچے کی طرف. قبل اس کے کہ بچہ بولتا، اب بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، ورنہ ہمارے موضوع میں یہ نہیں ہے بات. قبل اس کے کہ بچہ کچھ بولتا، قوم والوں نے مریم سے جانتے ہیں کیا کہا؟ مریم یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا. مطلب یہ اشارے کا کہ پوچھ لو اس سے. قوم والوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں؟ انصاف سے بتائیے قوم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس میں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ریٹائرڈ اساتذہ موجود ہیں. فرمائیں وہ کہ قوم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا کہتی ہو مریم؟ یہ بچہ کیا بولے گا؟ یہی نہ کہنا چاہیے تھا جو ابھی گہوارے میں کیا بولے گا. مگر قوم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ کیا بولے گا. قوم نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے
جو ابھی گہوارے میں ہے اور بچہ ہے، اس کا مطلب کہ وہ جاہل، وہ یہودی بھی سمجھتے تھے اتنا کہ اللہ اگر چاہے تو بچہ گہوارے میں بول سکتا ہے، ہم کیسے کلام کریں؟ تو ان کو اپنی عاجزی کا اعتراف تھا، جناب عیسیٰ اور خدا کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو ہم سے اچھے تو وہ لوگ ٹھہرے کہ جو آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں دست پیغمبر پر علی بولے کیسے؟ صلوات بر محمد کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم کیسے بات کریں اس سے ابھی جو گہوارے میں ہے؟ اب جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت عیسیٰ قدرت کامل الہی سے بول پڑے۔ اصل نقطہ ہمارا یہاں کیا بولے حضرت عیسیٰ، کیا فرمایا حضرت عیسیٰ نے؟ مجھ کو کتاب دی گئی ہے، مجھ کو نبی بنایا گیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ نہیں۔ مجھ کو نبی بنایا گیا ہے، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ نہیں۔ پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ یہی تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا۔ گویا اس میں بھی اشارہ ہے اگر صاحب کتاب بننا ہے تو پہلے بندہ بنو، نبی بننا ہے پہلے بندہ بنو، بغیر بندگی کے نہ صاحب کتاب ہو سکتے ہو اور نہ نبی بن۔ یہ تو عیسیٰ کی بات ہے نا۔ انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں رسول اللہ کو چھوڑ کر کے، یا یوں کہیے 1,23,999 انبیاء میں اللہ کی طرف سے جتنے عہدے ہیں میکسیمم عہدوں کو حاصل کیا کس نے؟ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ نے۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، ابراہیم خلیل بھی ہیں، ابراہیم امام بھی ہیں۔ اب اس کیا کہتے ہیں عہدوں کی ترتیب کیا ہے؟ ایک جملہ پیغمبر کا جو بڑا مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، وہ ہر لمحے پر یاد آئے گی۔ وہ کون سا فقرہ ہے پیغمبر کا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ واقعاً اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نہ ہو تو یہ چیزیں کون بتائے گا کہ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کو اللہ نے جو عہدے عطا فرمائے ان عہدوں کی ترتیب کیا تھی؟ اب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خلیلا واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه اماما۔ اللہ نے ابراہیم کو سب سے پہلے بندہ بنایا، قبل اس کے کہ نبی بناتا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو عہدہ امامت عطا فرمائی۔ اور امامت کے عہدے کی عظمت کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے میری ذریت میں، پھر وہ ایک الگ مسئلہ۔ اصل ہمارا عنوان یہ ہے کہ ترتیب کیا بتائی مولا نے چھٹے امام نے؟ پہلے بندہ، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عہدوں کی بنیاد، سارے عہدوں کی جڑ عبدیت ہے۔ جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو، نہ رسول بن سکتے ہو، نہ خلیل بن سکتے ہو، نہ امام بن سکتے ہو۔ ایک سوال میں کر لوں، جب بغیر بندگی اور عبدیت کے ابراہیم کو نبوت نہیں مل سکتی تو بغیر بندہ بنے ہم مسلمان اور شیعہ کہلا سکتے ہیں؟ صلوات در محمد سارے عہدوں کی جڑ، سارے عہدوں کی بنیاد عبدیت ہے، بندگی ہے۔ بغیر رسول اللہ کی عبدگی کا اعلان کیے نماز قبول نہیں،
مولائے کائنات جیسی شخصیت کہتی ہے سارے عہدوں کے باوجود کہ میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم کو بندہ بنایا تب سارے عہدے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو پہلا فقرہ نکلا ولادت کے بعد وہ یہی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان ہوگا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آخر یہ بندگی ہے کیا چیز، کیوں اس قدر اس کی اہمیت ہے عبدیت کی. دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جسارت تو نہیں کر سکتا اپنے اس محترم مجمع سے کہ جو انتہائی فاضل افراد تشریف فرما ہے کہ جب مجمع نہیں سمجھتا، نہیں یہ جملہ مناسب بھی نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات سمجھا نہیں پاتے تو فطری بات یہ ہوتی ہے کہ ویلوم تیز ہو جاتا ہے اور پیر بھی چلنے لگتا ہے اور پسینہ بھی بڑھنے لگتا ہے اور معلوم ہوا صاحب گھنٹہ ختم ہو گیا، میں سمجھا ہی نہیں سکا کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اور یہ اہل خطابت بھی اگر سیکھنا ہے نا تو اہل بیت سے بہتر کون بتائے گا خطابت کا طریقہ کیا ہے. صلوات بر محمد. ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہتا یہ بتائیے مولا یہ آپ لوگ گناہ نہیں کرتے، گناہ پر آپ کو اختیار ہے اور نہیں کرتے یا اختیار نہیں ہے کر ہی نہیں سکتے؟ حضرت نے فرمایا اختیار ہے، کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اب اس کے بھیجے میں بات نہیں آئی کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے. اور عقلی طور پہ بھی آپ کہیں کہ فرض کیجئے کسی امام کی عمر اس وقت 40 سال کی ہے تو 40 سال تک کی تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ امام نے کوئی گناہ اعوذ باللہ نہیں کیا، لیکن آگے جو 23 سال کی 25 سال کی زندگی بچی ہے اس میں گارنٹی کہاں سے ہے کہ آپ 20 سال ابھی زندہ رہیں گے اور گناہ نہیں کریں گے؟ یہ ضمانت کہاں سے ہے؟ اب بتائیے ایسے، اور وہ بھی اس زمانے کے عرب کو امام کیسے سمجھائیں کہ ہم کیوں نہیں گناہ کرتے؟ سکتے ہیں، اختیار ہے. اور یہی تو کمال ہے عصمت اہل بیت کا. فرشتے جو گناہ نہیں کرتے ان کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بچوں کی طرح مجبور ہے، گناہ نہیں کر سکتے، یہاں اختیار ہے اور نہیں کرتے. اس نے امام سے کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود آپ نہیں کریں گے؟ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، چلیے معلوم ہے، نہیں کریں گے کی ضمانت کہاں سے ہے؟ آپ بتائیے گھنٹے بھر کی تقریر امام کر دیں اس کی سمجھ میں آئے گا؟ اور وہی تمثیل والی طریقہ امام نے نکالا. آؤ میرے ساتھ. لے کے گندا پانی کہیں سے گزر رہا تھا. اب اس سے زیادہ وضاحت میں ممبر سے نہیں کر سکتا، آپ حضرات خود سمجھدار ہیں. گندا پانی گزر رہا تھا کہیں سے. حضرت نے کہا یہ بتاؤ یہ تم نے کبھی پیا ہے؟ گٹر کا پانی، اس کا پانی ہے، کبھی پیا تم نے؟ اس نے کہا نہیں صاحب پیا تو نہیں ہے. کہا چلو اب تک نہیں پیا، کوئی بات نہیں، معلوم ہے نہیں پیا. کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ نہیں پیو گے؟ کہنے لگا مولا پیاسا مر جاؤں گا مگر اس کو تو نہیں پی سکتا میں. حضرت نے کہا بھئی اس کی ضمانت کیا ہے کہ تم مر جاؤ گے مگر نہیں پیو گے؟ ہو سکتا ہے جان پر بن جائے تو پی ہی لو. کہ مر جائیں گے مولا مگر نہیں پیئیں گے. کہ گارنٹی کیا ہے کہ نہیں پیو گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے مجھ کو. کہ اسی لیے نا کہ گندگی کا یقین ہے نہیں پیو گے. جیسے تم کو اس پانی کی کثافت کا یقین ہے اس لیے نہیں پیو گے، ویسے ہی مجھ کو اللہ کے گناہ کی کثافت کا یقین ہے اس لیے مر جائیں گے گناہ نہیں کر سکتے. تو یہ طریقہ جو ہے تمثیل کے ذریعے یا داستان کے ذریعے، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہو، ورنہ میں ایک دو باتیں اور کہتا کہ یہ اہل بیت نے سکھایا کہ بہت علمی بات میں جانے کے بجائے آسانی سے اگر کچھ سمجھانا چاہو تو تمثیل. اچھا ہر زمانے میں اسٹیٹس جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہوتی تھی. کسی زمانے میں کسی کے پاس لینڈ لائن اگر ٹیلی فون کا ہے تو بڑا آدمی بولا جاتا تھا، صاحب اسٹیٹس کی بات تھی. ایک زمانہ تھا کسی کے پاس گھوڑے اگر 2-3 ہیں تو صاحب یہ بڑے زمیندار ہیں. اب جو ہے لینڈ لائن کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی ہے، اوڑا گھوڑا کوئی پالتا ہی نہیں ہے. تو زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسٹیٹس جو ہے وہ غلاموں اور کنیزوں سے مینٹین ہوتا تھا کہ فلاں کے پاس 10 غلام ہیں، فلاں کے پاس 50 کنیزیں ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے لوگ غلام اور کنیزیں خریدا کرتے تھے. مارکیٹ لگی،
بردہ فروشوں کے بازار میں ایک صاحب چلے گئے, ان کے پاس غلام کنیز پہلے سے ہیں, لیکن بات وہی, اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے چلے گئے. وہ اتفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ایک منحنی سا دھان پان, اب لکھنؤ میں تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دھان پان کی, دھان پان بالکل منحنی سا ایک کمزور سا لڑکا دکھ گیا. یہ پتہ نہیں کیا موڈ ہوا ان کو, نواب صاحب کو کھڑے ہو گئے, کہنے کہ بھائی یہ غلام کتنے کا؟ تو مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ اس کی قیمت 10 روپے تھی تو اس تاجر نے کہا صاحب 100 روپے کا دیں گے. ان کے عقل میں بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا غلام یار 10 روپے مل جائے گا, بازار بھری پڑی, کیا خاص بات ہے اس کے اندر جو تم 10 کا مال 100 میں دے رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب خاص بات یہ ہے کہ یہ, بہت توجہ سنیے آپ, اور یہی مجاز بنے گا حقیقت تک پہنچنے کا زینہ ہماری مجلس کا. کہ صاحب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے. وہ بھی تھا جوہر شناس. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لینے کو تیار ہوں. سودا ہو گیا, لے کے چلے آئے. تاجر نے کیا کہا, یہ 10 کی چیز 100 میں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بندگی عبدیت کا سلیقہ آتا ہے. اب اس کو جانچنا کہ واقعاً عبدیت کا سلیقہ آتا یا نہیں آتا. انہوں نے کیا کیا صاحب, جو پہلے سے ان کے پاس غلام تھے ان کے حوالے کیا اس نئے غلام کو, کل لے جاؤ اس کو تہہ خانے میں بند کر دو. بند کر دیا گیا. پوچھتا ہے دوسرے دن بلا کے کہ بھائی کچھ بھوک پیاس کا اظہار کیا؟ کل نہیں صاحب پڑا ہوا ہے. کہا اچھا ایسا کرو, اس کو کوڑے لگاؤ, پٹائی کرو اس کو. وہ پٹنے لگا بیچارہ. پھر بولا کل وہ پیٹا, کچھ شور ہنگامہ کیا؟ کہا نہیں صاحب چپ چاپ پیٹتا رہا. کہا اس کو شکنجا کسو. اس کی بیچارے کی مشکیں کس دی گئیں. پھر بولا کہ کچھ فریاد کی؟ کہا کچھ نہیں صاحب چپ چاپ پڑا ہوا, نکال لاؤ. بس تمام ہو گئی مجلس. اگر میں سمجھا سکا بات تو نکال لاؤ اس کو. اب اس کو لے کے آئے, کہا تم کو بلا وجہ میں نے قید خانے میں ڈالا. آپ جانیے صاحب, بلا وجہ میں نے تمہارا کھانا پانی بند کیا. آپ جانیے صاحب, بلا وجہ میں نے کوڑے لگوائے. آپ جانیے, بلا وجہ میں نے تم کو شکنجا کسوایا, مشکیں کسوائیں. آپ جانیے. اب یہ ہر سوال کے جواب میں آپ جانیے آپ جانیے آپ جانیے کہ رٹ اس نے لگائی. تو پلٹ کر کے جو ہے وہ اس مالک نے کہا کہ ہمیں تم کو تکلیف نہیں ہوئی, ہر باتیں آپ جانیے. کہنے لگا صاحب ہم تو ٹھہرے بندے, بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. بندگی کیا ہے؟ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. تو اصل بندگی کی میننگ کیا ہوئی؟ مالک کی مرضی پر چلنا. یہ ہے عبدیت, جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہو نہ اپنی کوئی فکر ہو. جو مالک کی مرضی اپنے آپ کو مالک کی مرضی میں ڈھال لینے کا نام ہے عبدیت. جب مالک کی مرضی پر چلنے کا نام بندگی ہے تو اب یہ طے ہو کہ مالک کون ہے ہمارا. تو اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمارا مالک, سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو اب بندگی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا. یہ ہے عبدیت. اب سوال یہ کہ اللہ کی مرضی معلوم کیسے ہوگی؟ صلوات بہت تیزی سے گزرو گا. اللہ کی مرضی معلوم کیسے ہوگی؟ دو ہی صورت ہے, یا تو کہیں ہو خدا, ہم جا کے اس سے مل کے آئیں کہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں, اور یا جو ہے وہ خدا آ کے ہم کو بتائے کہ بھائی میں اس طرح چاہتا ہوں, تبھی تو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں. جواب, ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے, وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا. لہٰذا اب ضرورت ہے ایک میڈییٹر کی, ایک میسنجر کی, ایک درمیانی رابطے کی, کہ جو نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو اور جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو. دیکھیے جیسا دکھنا اور ہے, ہمارے جیسا ہونا اور ہے. ایک ایسی ضرورت ہے ایک میڈییٹر, ایک میسنجر کی, درمیانی رابطے کی, کہ جو ادھر سے وابستہ ہو تاکہ اس کا پیغام وہاں سے لے اور جسم ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے آ سکے اور ہم کو بتا سکے. تو اب خدا تو آ نہیں سکتا,
لہذا جو اس کی جگہ پر آ کے ہم کو پیغام بتائے گا، اب بندگی کیا کہلائے گی؟ کہ اس نے جس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے معین کیا ہے، اب اس کی مرضی پر چلنا ہی عبدیت ہے۔ صلوات بر محمد اس کی مرضی پر چلنا ہی عبدیت ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے پہلے سوال کر لیا تھا نا، الست اولا بکم من انفسکم، تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے پیغمبر کی ذات ہے۔ پیغمبر کہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، پیغمبر کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو اب بندگی کیا کہلائی؟ نبی کی مرضی پر چلنا، یہ ہے اصل بندگی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی بتاتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لہذا اب جو پیغمبر کہیں گے رسول اللہ کی مرضی پر چلنا، یہی بندگی ہے۔ کہ خوب جب تک رسول اللہ ہے تب تک تو بات ٹھیک ہے، جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تب کس کی مرضی بندگی کہلائے گی؟ صلوات بر محمد تب کس کی مرضی بندگی کہلائے گی؟ کہ اسی لیے تو غدیر میں پیغمبر نے پہلے اقرار لیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اس کے بعد اٹھا کے فرمایا الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب جس کا مولا میں تھا اس کے مولا یہ علی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک نبی ہے، نبی کی مرضی پر چلنا بندگی ہے۔ نبی اس دنیا سے چلے جائیں، نبی نے جس کو اپنی جگہ معین کیا ہے اب اس کی مرضی پر چلنا بندگی کہلائے گا۔ پیغمبر کی زندگی تک نبی کی زندگی پر کے فرمان پر عمل کرنا عبدیت، نبی کے بعد علی کے حکم پر چلنا یہ عبدیت ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں وہاں جاؤں، لیکن اتنا اشارتاً کہہ دوں کہ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کہ واقعی بندہ کسے کہتے ہیں تو جا کے صفین میں دیکھ لیجئے، جہاں تلوار اٹھی ہوئی ہے مالک اشتر کی، اور ایک پیغام پہنچا واپس آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ مالک آواز دیں گے کہ بندگی نام ہے اطاعت علی کا، جہاں نہ اپنی سوچ کوئی سوچ ہے نہ اپنی فکر کوئی فکر ہے، علی جو کہہ دیں اطاعت علی وہی عبدیت ہے۔ علی اس دنیا سے چلے گئے تو بندگی کا مسئلہ تو اب بھی باقی ہے نا، کہ اب جو علی کی جگہ پر آئے گا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے پہلے آدمی کو پہچانوا دیا تھا من کنتو کہہ کے، اور قیامت تک کا سلسلہ بتایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کہہ کر کے۔ اب علی کے بعد حسن، حسن کی مرضی پر چلنا یہ عبدیت ہے۔ حسن کے بعد حسین، چاہے جتنی مصیبت آ جائے لیکن جہاں اپنی سوچ کوئی سوچ نہ ہو، اپنی فکر کوئی فکر نہ ہو، حسین کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا یہی عبدیت ہے۔ صلوات بر محمد اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں، حتیٰ کہ آج جو ہمارا امام ہے اس کی مرضی پر چلنا، اگر صحیح بندے ہم ہیں تو اپنے امام کی مرضی پر چلنا یہی بندگی ہے۔ لیکن چونکہ یہ محرم کا معاملہ ہے لہذا آگے جانے کے بجائے یہیں رک جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کربلا میں آ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی بندگی کیسی ہے تو سب ایک سے ایک بندے تھے کربلا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سے ایک عبد تھے کربلا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کی زیارت میں اسپیشل فقرہ، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ کیا خاص بات ہے؟ اب یہاں سے میں دو تین باتیں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، مصائب ہو نہ ہو وہ میٹر نہیں ہے، پیغام پہنچ جائے، شخصیت حضرت عباس ہمارے مومنین کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا مولا کیا تھا، کافی ہے۔ بقیہ مجلسوں میں رو لیجئے گا، 10 دن محرم میں بہت سے جگہ ملیں گی رونے کی۔ بچوں کی فطرت یہ ہے، اب آئیے، بچوں کی فطرت یہ ہے کہ ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے اور میرا چچا کون ہے۔ بچوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں میرا کام کس کے ذریعے ہوگا، وہ ان سے کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت عباس کا حال یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں، کربلا میں اس سے قطع نظر کہ یزیدی سپاہ کتنی تھی، اس کے علاوہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں 4000 ہے اور ایک روایت میں 10,000 ہے۔ یہ الگ سے فورس تھی، بقیہ فوج سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس کا کام تھا فرات کے کنارے پہرا بٹھلانا، کہ کسی صورت سے حسین کے خیمے تک پانی نہ جانے پائے، یہ اصل مقصد تھا۔
4,000 فوج یا بعض روایتیں کہتی 10,000 فوج. اب آگے آپ سنتے رہتے ہیں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام جب گئے ہیں فرات پر تو کوئی بھی آدمی کتاب کی بات نہیں ہے, روایت کی بات. ہر آدمی اپنی عقل سے سوال کرے یہ 4,000 سپاہی کہاں مر گئے تھے. آخر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام, یہی مقصد تھا نا ان کا, 4,000 سپاہی ہم کم مان لیتے, کم بھی ایک آدمی کے لیے کہ جس کے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے تھے کہ تلوار لے کے گئے تھے. ایک آدمی کے لیے 4,000 آدمی کم نہیں ہے, 10,000 نہ بھی مانیے اگر آپ, تب بھی یہ 4,000 سپاہی کہاں مر گئے تھے کہ حضرت عباس علیہ السلام باقاعدہ فرات میں داخل ہو گئے اور مشکیزہ بھر لیا. اچھا, اور مشکیزہ بھرنا بھی اس پر سن لیجیے 2 منٹ آپ. فرات میں گئے, برتن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک برتن وہ ہے کہ جو بڑا ہے, اس کا دہانہ بڑا ہے اور خود وہ وزنی ہے, ڈال دیجئے بھر جائے گا. ایک چمڑے کی مشک ہے, اس کو آپ ڈال دیجئے پانی میں, ڈوبے گی خود سے, اس پر آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا, دبانا پڑے گا. ایک دوسرے کی جب دہانہ چھوٹا ہوگا تو جلدی سے بھر نہیں جائے گی, آہستہ آہستہ جھٹکا لے لے کر کے پانی جائے گا, اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اور عباس علیہ السلام کو دبانا پڑے گا, نہیں دبانا پڑے گا. تو جب دبانا پڑے گا تو ساری توجہ اس مشق کی طرف رہے گی کہ نہیں رہے گی. یہ فوج کہاں چلی گئی تھی؟ کسی بھی کتاب طالب علم کے لیے یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ لڑنے کی نوبت ہی کہاں آئی؟ کیا مطلب؟ کا اس لیے کہ ان یزیدیوں کو عباس کی شجاعت کا ایسا خوف لگا ہوا تھا کہ ادھر حضرت عباس کو آتے دیکھا اور ادھر فرات چھوڑ کے فرار ہوئے. کہ ہو گئے فرار, چلو اب تو فرات میں ہیں, اب تو ساری توجہ ادھر ہے, اب کیوں نہیں مار دیتے؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جب بھاگتے بھاگتے اپنی جگہ سانس لے کر کے رکے اور مڑ کے دیکھا تو اب پتا چلا اتنی دور نکل چکے ہیں کہ عباس ہمارے تیر کی رینج سے بھی باہر ہیں. کبھی کبھی شعراء بڑی زبردست بات کہہ جاتے ہیں, اسی لیے شاید حدیث میں کہ الشعراء تلامیذ الرحمن. ہمارے وسیقہ اسکول کے فیض آباد کے پرانے طالب علم تھے مولانا محسن صاحب, ان کا یہ شعر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب جناب عباس, میں شعر میں جلدی پڑھتا نہیں ہوں لیکن مناسبت سے آگیا سن لیجئے, کہ جب جناب عباس چلے ہیں مشق لے کر کے اور دیکھا فوج والوں نے, تو اب ان کا شعر یہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو, بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب؟ اب دوسرا سوال, چلے کہاں سے تھے ہم؟ کہ بچوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنا اور پرایا اور چچا اور باپ نہیں دیکھتے, کام کس کے ذریعے ہوگا. جب دشمن کی فوج میں اتنی دہشت ہے عباس کی, تو اپنے گھر کے بچے تو اپنے لوگوں کو بہادر سمجھتے ہی ہیں. تو اب فطری بات یہ ہے کہ جب بچوں کو پیاس لگی ہوگی, سوال آپ سے جواب دیجیے آپ, کسی کتاب کی بات نہیں کرتا, کہ جب ان بچوں کو پیاس ستاتی رہی ہوگی تو یہ خالی کوزے اور خالی پیالے لے کے کس کے پاس جاتے تھے؟ میں نہیں کہتا کس کتاب میں لکھا, آپ بتائیے عقلی طور پر کربلا میں ان بچوں کو اعتماد کس کے اوپر رہا ہوگا؟ کس کی شجاعت پر, کس کی بہادری پر, سوائے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے؟ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جب ان کو پیاس ستاتی رہی ہوگی تو یہ کس کے پاس جاتے رہے ہوں گے؟ چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم پیاسے ہیں. اور جب عباس کے سامنے اس طرح بچے بلکتے ہوں گے تو اب عباس سے سوال ہے کہ نہیں ہے, مولا آپ باب الحوائج ہیں اور آپ کے سامنے بچے, اور ان بچوں میں آپ کے امام کے بچے بھی ہیں, وہ بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں, آپ نے کیسے برداشت کیا؟ آپ نے کیسے صبر کیا؟ جب آپ کی دہشت کا عالم یہ تھا تو جا کے پانی لا کے دے دیتے, کیوں بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے؟ یہ سوال کوئی بھی طالب علم کر سکتا, نہیں کر سکتا. جواب کیا ہے؟ حضرت عباس کا جواب یہ ہوگا کہ تم سے کس نے کہا کہ میں کربلا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا؟ تم سے کس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے کہا پھر کہا جا کے پڑھو کتابیں. اب آپ کتابیں پڑھیے تاریخ کی, تو تاریخ کہتی ہے عباس کربلا میں خالی نہیں بیٹھے, بلکہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے کنووں پر کنویں کھودے ہیں. کیوں؟ تاکہ کسی صورت سے پانی نکل آئے, کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے. آپ حضرات تو لکھنؤ میں ہیں, آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو,
لیکن اب یہ ٹی وی پر جو ہے گاؤں میں بھی لوگ محرم میں دیکھیں گے، آدمی جب کھیت میں کام کرتا ہے، پھاوڑا چلاتا ہے، تو اس کی پیاس اور بھڑکتی ہے۔ مولا یا ابا الفضل العباس، جب آپ کی دہشت کا حال یہ ہے کہ آپ کو فرات کی طرف آتا دیکھ کر کے فوجی بھاگ رہے ہیں، تو یہ پھاوڑا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیلچا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کنواں کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جاتے اور جا کر کے پانی لے کے چلے آتے۔ عجب نہیں حضرت عباس آواز دیں کہ یہ تم 40 منٹ سے پبلک کو کیا سمجھا رہے ہو؟ ابدیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ کہاں لے گیا؟ جہاں اپنی فکر کوئی فکر نہیں ہے۔ عباس کے دل کو کتنی اذیت ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ عباس کو کتنی تکلیف ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ جب تک میرا مولا نہیں اجازت دے گا، تب تک دل کی جو بھی کیفیت ہو، عباس فرات تک نہیں جا سکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، سکینہ سامنے بلک رہی ہے، عباس برداشت کر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، عباس اتنی، یہ تو دن کی بات کر رہا ہوں نا میں۔ ہور نے کب سنی تھی خیمے کے بچوں کی آواز؟ شب عاشور سنی تھی نا۔ جہاں دوسرا سن کر کے، یزیدی سپاہی سن کر کے وہ لرز جائے اور بھاگ کے آ جائے اور توبہ کر لے، وہاں عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود کوئی تاریخ کہتی ہے کہ عباس گئے میدان میں، اور گئے کب ہے وہ جملہ سن لیجئے، گئے کب ہے؟ مجلس تمام ہوئی، حضرت ابا الفضل عباس علیہ جب بہت ہو گیا، تب ایک مرتبہ ادب کے ساتھ، اور حضرت عباس علیہ السلام کا درس ہے اس محرم میں ہم سب کے لیے کہ امام کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، یہی اصل بندگی ہے۔ اور جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے، نہ مسلمان ہو سکتے ہو، نہ شیعہ ہو سکتے ہو، نہ عاشق حسین ہو سکتے ہو۔ جب بہت ہو گیا، تب آئے، کہنے لگے آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام حسین کا جواب آپ کو معلوم، فرمایا تم میری فوج کے علمدار ہو۔ کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن آہستہ سے، چونکہ بہت ہو گیا نا، آہستہ سے صرف اتنا پوچھا، آقا وہ فوج ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہٰذا آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ عباس گئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں گئے ہیں، ورنہ نقشہ اور ہوتا۔ حسین نے ان کو بھیجا تھا پانی لینے کے لیے۔ جانتے ہیں جملہ کیا ہے روایت کا؟ روایت کہتی ہے جب جناب عباس نے کہا مولا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے، حضرت نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو۔ فرمایا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جب حسین کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا سلام اللہ علیہ، تو حضرت نے اب یہ جملہ فرمایا، بھائی ان عزمت علی الجہاد فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء۔ اچھا اگر تمہارا بہت دل چاہتا ہے جانے کا میدان میں، تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ پانی کی اجازت ملی تھی، اور اب روایت کہتے ہیں، کوئی پوچھے عباس کے جگر پہ کیا گزر گئی ہوگی، کہتے ہیں کربلا میں جہاں سارے خیمے تھے نا، وہاں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جہاں خالی مشکیزیں رہتے تھے، پانی کا خیمہ تھا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ادھر گئے تاکہ ایک مشکیزہ لے لیں کہ بچوں کے لیے پانی لے کر کے آئیں۔ وہاں گئے، جانتے ہیں منظر کیا ہے؟ منظر یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عباس اس خیمے میں پہنچے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو جس میں کچھ نمی ہے اپنے کلیجے سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ تاکہ اس کی نمی سے کچھ سکون مل جائے۔ آپ سوچئے میں پڑھ رہا ہوں 1000 سال کے بعد اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، وہ منظر دیکھ کر کے حضرت عباس کے قلب مبارک پر کیا گزر گئی ہوگی۔ مشکیزہ لیا، چل پڑے فرات کی طرف۔ اب مجھ کو مزید نہیں جانا، ادھر ذہن میں آپ کے ہے، پانی بھرا۔ عجب تاریخ جملہ لکھتی ہے، چلو میں پانی لے لیا، فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ وَإِيَالُهُ وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ۔ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو پھینک دیا۔ یہ ہر کتاب میں آپ کو جملہ مل جائے گا۔ ایک بندہ خدا نے مجھ سے اعتراض کر دیا، کہیں میں نے مصائب پڑھا
بندہ خدا نے مجھ کو اعتراض کر دیا، کہا مولانا یہ جملہ کیا فرمایا آپ نے کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی اور عباس نے پانی پھینک دیا؟ میں نے کہا فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں، کہا میں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ یہ جواب دیجئے کہ عباس حسین کی پیاس بھولے کب تھے جو یاد آئی ان کو؟ دیکھیے بات معقول ہے تو بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، مجھ کو آپ وقت دیجئے، اللہ نے چاہا تو میں جواب دوں گا۔ پورا سال گزر گیا، پھر اس خمسے کا وقت آیا جہاں میں پڑھ رہا تھا۔ کیا قدرت، اللہ جب چاہے گا نا تو وہ مدد کرتا۔ ایک دن اس خمسے میں جانے سے پہلے ایسے ہی ایک کتاب یوں ہی کھول لی۔ اب جو یوں کھولی تو اتفاق سے صاحب کتاب نے اسی جملے کا جواب دیا تھا کہ آخر ہر جگہ کتاب میں ملتا ہے کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا۔ اس آدمی نے لغوی بحث کی کہ جملہ غلط نہیں ہے، ترجمہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں۔ ذکرہ عطش الحسین، علماء بیٹھے ہیں، ذکرہ کا مطلب یاد آئی یا ذکرہ کا مطلب یاد کی؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ حسین چلو میں پانی لیا، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی۔ کہ اگر یہی جملہ تو کیا مطلب ہے؟ کہ اس لیے کہ حسین، عباس کون ہے؟ عبد صالح۔ حسین کی پیاس کا یاد کرنا خود ایک عبادت ہے۔ عباس کو پتا ہے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، لہذا شہادت سے پہلے ایک اور عبادت کر لی جائے۔ چلو میں پانی پینے کی غرض سے نہیں لیا تھا، عبادت کی غرض سے لیا تھا۔ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، ورمى الماء بيده، اور حسین عباس نے پانی پھینک دیا، پیاسے فرات سے نکل آئے۔ ایک مقصد ہے آقا باب الہواء سلام اللہ علیہ کا، بس صرف اور صرف یہ کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ پھر میں کہوں گا کتاب کی بات نہیں، عقلاً آپ سوچئے کہ مقصد حسین عباس کا اپنی جان بچانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ پانی۔ تو ہر طرح سے کوشش یہ ہوگی کسی صورت سے تیر مشق پر نہ لگنے پائے۔ ادھر ان کی کوشش یہ ہے، فوج کی کوشش کیا ہوگی کہ عباس کی روح اٹکی ہوئی ہے اس پانی میں، لہذا چاہے جیسے ہو مشکیزہ چھیدو۔ اب مشکیزہ جب چھیدنے کا مقصد ہوگا تو کس تیزی کے ساتھ تیر برسیں گے کہ چاہے جدھر سے لگ جائے، اور عباس ہے کہ ہر طرف سے تیر روک رہے ہیں۔ میں روایت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ روایت کہتی ہے قتلوہ اربن اربا، مفہوم یہ عرض کر دوں کہ کوئی جسم کا حصہ بچا نہیں تھا حضرت عباس کے جہاں تیر لگا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آخر ایک تیر آن کر کے مشکیزے پہ لگ گیا، وہ بھی کب؟ جب داہنا بازو بھی قلم ہو گیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو تیروں دانتوں سے دبا لیا۔ اب کیا کریں؟ عباس کے پاس ہاتھ تو نہیں ہے نا کہ اس کو چھپا لیں۔ اب مشکیزہ جیسے ہی چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، گھوڑے کا رخ موڑا۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شقی نے ایک ایسا گرز مارا، حضرت عباس کے سر اقدس پر آواز دیا، آخا ادرک آخا۔ حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی۔ بس دو فقرے اور ختم و دعا، جو کسی جنازے پر حسین کا یہ عمل نہیں ہے۔ پہنچے، بازو جدا ہو چکے ہیں، سر پھٹ چکا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر نہ لگا ہو۔ کون ذاکر ہے جو امام حسین کے دل کی کیفیت بیان کرے گا؟ کون ذاکر ہے جو مولا کے قلب مبارک کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ حسین آ گئے، بس آخری فقرہ اور ختم دعا۔ جناب عباس کے سر کو اپنے زانوؤں کے اوپر رکھا، بڑی محبت سے پوچھا، بھیا کہاں تکلیف ہے؟ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ فرماتے ہیں آقا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ اب جواب سنیے۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کہتے تھے نا کہ تم علمدار ہو، عورتیں علمدار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے مولا کہ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دل چاہتا ہے چلتے چلتے آخری بار آپ کی زیارت کر لوں۔
میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے تاکہ چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. خون صاف کیا. کسی ذاکر نے، قم کی بات ہے، کسی ذاکر نے اس واقعے کو پڑھ دیا. پڑھنے کے بعد بزرگ عالم تھے، اس نے اس ذاکر کو پکڑ لیا. بیٹا اس طرح کی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند ضعیف ہو. وہ بھی بیچارہ خاموش ہو گیا. رات کو اس عالم نے خواب میں دیکھا خود حضرت عباس کو، اور عباس کا پڑھا ہوا مصائب مجلس تمام. آئے ہیں اس عالم سے پوچھتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے کہ تیر کی داستان کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ بس آخری فقرہ اور ختم دعا. کہ جی مولا فرمائیے. کہ جب میرا دونوں بازو قلم ہو گیا کہ اتنے میں آن کر کے میری آنکھ میں تیر لگا. اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا. ہاتھ تو تھے نہیں. میں نے کئی مرتبہ سر کو جنبش دی. جب تیر نہیں نکلا تو میں نے طریقہ یہ اپنایا، سر جھکایا نیچے، زانوؤں کے درمیان دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے. کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا. عباس کا سر شگافتہ ہوا. اجرکم علی اللہ. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں روایت کہتی عباس کی پیشانی پہ پسینہ آیا. حضرت نے ایک ہچکی لی. میں ایک جملہ کہوں، یہ بات کسی شہید کے جنازے پر نہیں ہے، حتیٰ بیٹے کے جنازے پہ یہ کہا بیٹا تمہارے پاس زندہ رہ کے کیا کروں گا. لیکن وہ طریقہ جو عباس کے یہاں ہے کسی کے یہاں نہیں ملتا. ایک ہچکی لی. جیسے ہی عباس کی روح نکلی نا، کتابوں میں ہے کہ مولا نے عباس کا سر رکھ دیا زمین پر. کھڑے ہو گئے، آسمان کو اس طرح دیکھتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے اور جملہ فرماتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی ساری راہیں بند ہو گئی. پھر اٹھتے تھے، پھر آسمان کو تکتے تھے، عباس کے لاشے پہ گراتے تھے. عباس کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی ساری راہیں مستوب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. یا اللہ ان مجالس کے سلسلے میں جو لوگ جس طرح بھی زحمت کر رہے ہیں خدا ان کی زحمتوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدائے کربلا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا. جس علم کے سائے میں تو وطن سے آئی تھی، جس علم کے سائے میں تو وطن سے آئی تھی، جس
پہ تجھ کو ناز تھا بھائی وہ عباس تھا پر دیکھا جس کو تیرے کتنا احساس تھا تیرے ایسے بھائی پہ وقت بے رحم آ گیا تجھ کو کیا پتا بہن اس پہ کیا گزر گئی مشک چھدتے ہی اس کی سانس بھی ٹھہر گئی ہو گئے قلم شانے اور لبوں پہ دم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن کس طرح خبر اس کو یہ سناؤں میں بہن کہ میری سکینہ پر موسم ستم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن سامنے سکینہ کے کیسے جاؤں میں بہن کس طرح خبر اس کو یہ سناؤں میں بہن کہ میری سکینہ پر موسم ستم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا زینب تیرے بھائی کا لے کے میں علم آ گیا یا حسین 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله